أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پہنچنے سے وہ دکاندار روک نہیں سکتا ہے. اسی طرح ایک اچھی مجلس اور بری مجلس کی مثال ہے. اچھی مجلس میں آپ بیٹھو گے تو یا تو آپ ان سے کچھ سیکھو گے یا آپ کو وہ کچھ سکھائیں گے, اور اگر کچھ نہیں ہوگا تو کم از کم ان کے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم اور اگر بری مجلسوں کو اپناؤ گے تو اس کی مثال لوہار کے دھونکنے کی طرح ہے کہ یا تو وہ اس کی چنگاریاں, اگر آپ وہاں بیٹھو گے تو اس کی چنگاریاں اڑ کے آپ کے کپڑوں کو جلائیں گی, آپ کو جلائیں گی, اور نہیں تو کم از کم اس کی بدبو سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. اس لیے بری مجلس سے ہم اور آپ بچیں, اس لیے کہ مجلس جیسی ہی ہوگی ویسے اثرات, ویسے اخلاق, ویسے عادات ہمارے اوپر اس کے مرتب ہوں گے. اور آپ یہ جان لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا, لا تصاحب الا مؤمنا, کہ مومن آدمی ہی کو اپنا ساتھی بناؤ, اسی کو اپنا دوست بناؤ. ولا یاکل طعامک الا تقی, آپ کے دسترخوان پر متقی ہی لوگ آ کر کے بیٹھے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, انشاءاللہ آپ الولا اور والبراء یعنی دوستی اور دشمنی, دوستی کس سے ہو, دشمنی کس سے ہو, دوستی کس بیس پر ہو, دشمنی کس بیس پر ہو, آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, دوستیاں کس وجہ سے کرتے ہیں, دشمنیاں اور عداوتیں کس وجہ سے کرتے ہیں. انشاءاللہ الولا اور برا یہ جو اسلام کا ایک مکمل ضابطہ ہے, الولا اور برا, جس سے اسلام سے داخل ہونے اور لائیں. آپ کا وقت ہے 10 بجے تک, آپ تشریف لائیں اور آپ اپنے اس موضوع کی وضاحت فرمائیں. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم علماء کرام, معزز سامعین, دینی اور ملی بھائیوں, میری ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلبہ, اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے. وہی ہماری ہر تعریف کا مستحق ہے. درود و سلام ہو اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر,
جو امت کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجے گئے. موضوع جیسا کہ آپ نے سنا الولاء والبراء ہے، یعنی دوستی اور دشمنی. موضوع عقیدے کا ایک باب ہے، ایک حصہ ہے. ہر مسلم شخص مرد ہو یا عورت اس موضوع کے حوالے سے اس کی نہ صرف یہ کی جانکاری ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کے تمام پہلوؤں سے واقفیت رکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. آئیے آج کی اس مجلس میں مختصر وقت کے اندر اس کے کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو نکھار سکیں، سنوار سکیں، بنا سکیں، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق اسے ڈھال سکیں، پائے جانے والی کمیوں، کوتاہیوں، غلطیوں کی اصلاح کر سکیں. ولا اور برا، اس کا معنی اور مفہوم کسے کہتے ہیں؟ ولا اور برا کیا چیز ہے؟ آئیے الگ الگ دونوں جملوں کو اور دونوں موضوع کے مفاہیم کو اور اس کے متعلقات کو سمجھتے ہیں. ولا یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں محبت، نصرت، مدد، تائید، قرابت. یہ ولا کا معنی ہے. کس سے محبت کی جائے، کس کی نصرت کی جائے، کس کی تائید اور اس کی مدد کی جائے. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں اس کی وضاحت فرمائی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہی مومنین کا دوست ہے اور وہ انہیں تاریکیوں سے ہر وہ روشنی جس سے کسی بھی مسلمان کے ایمان کو جلا ملے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ کس کے ساتھ دوستی کی جائے، ہمارا دوست کون ہوگا، محبت کس کے ساتھ کرنی ہے، کن بنیادوں پر کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. بلا شبہ تمہارے دوست اور تمہارے ولی محبت کے مستحق اللہ ہے، اس کے رسول ہیں اور مومنین میں سے وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں. اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے گا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ اللہ کے لشکر ہیں اور کامیابی اللہ کے لشکر ہی کو مل سکتی ہے، نہ کہ اللہ کے لشکر کی مخالفت کرنے والوں کی. اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے محبت کرنا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے، حکم کیا ہے، سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، کیا اس کا درجہ ہے؟ دوستوں اور بھائیوں، یہ فرض ہے ہر مسلم شخص پر، چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت. اللہ رب العالمین نے مومنین کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہاں اللہ رب العالمین نے دنیا سے لگاؤ رکھنے کے جو اسباب ہیں، اہم ترین اسباب، ان سب کا تذکرہ کیا، اصول کا، فروع کا یعنی باپ دادا اور اولاد، بھائی اور بیوی، اور اسی طریقے سے ہر وہ چیزیں جو انسان کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، مال و دولت، تجارت، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت کی ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ ایک ترازو میں انہیں رکھیں، ترازو کے ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی چاہت اور ان کے ارادے کو رکھیں۔ پلڑا کس کا بھاری جا رہا ہے، کس طرف پلڑے کا دباؤ اور جھکاؤ ہے، دیکھنا یہ ہے اللہ اس کے رسول کا پلڑا یا دنیاوی یہ تمام وہ چیزیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، ان کا پلہ بھاری جا رہا ہے۔ جس کا پلہ بھاری جائے گا حکم انہی کا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق، اس کے رسول سے ہمارا تعلق اگر انہی بنیادوں پر ہے کہ انہی کا پلہ ہمیشہ بھاری رہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہمارا کوئی جذبہ نہیں، ہمارا کوئی قصد نہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں، سب کچھ قربان ہے اللہ اور اس کے رسول کے ارادے پر، اس کے چاہت پر، اللہ رب العالمین کی خوشی پر، تو یقیناً وہ انسان اپنے رب کو اپنا محبوب بنانے میں سچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ارشاد فرمایا، اور در حقیقت یہ ایمان کے بھی پائے جائیں وہ ایمان کی چاشنی اور مٹھاس کو پالے گا۔ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ پر ہمیشہ غالب رہے، ان کی محبت ہمیشہ سب سے غالب رہے، اس کی حلاوت، اس کی چاشنی تمام پہلوؤں پر محسوس کرے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کو سکون، ہر اعتبار سے اطمینان بخش، ہمیں حلاوت ملے، چاشنی اور لذت ملے، اللہ کے سامنے گر کر کے اس کی عبادت اور بندگی بجا کر کے، اللہ رب العالمین کو دوست بنا کر کے، تو وہ اسی شکل میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہے۔ اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اگر کوئی اللہ کو اپنا ولی بنا لے، اللہ رب العالمین کی محبت کو جہان میں اس کے لیے خوب خوب اجر اللہ نے رکھا ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو، خبردار رہو، یاد رکھو، اللہ رب العالمین کے جو کسی بھی طرح کا کوئی غم نہیں ہوگا، مستقبل میں آنے والا خوف یا پچھلے زمانے میں کسی کام کا ڈر اور خوف اور اس کا غم انسان کے ذہن و دماغ کے اندر جو رچا بسا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہان سے اہل ایمان کے دلوں سے نکال دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، اور اللہ رب العالمین ہی سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب کی ہمارے اندر جو خوبی ہے، جو صلاحیت ہے، جو صفات ہیں، جس درجے کے یہ صفات ہوں گے اسی درجے کا اللہ رب العالمین کی محبت اور ولایت ہمارے لیے ہوگی۔ ہر مومن اللہ کا ولی اس دنیا کے اندر ہر وہ شخص اللہ کا ولی ہے جس نے اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کے ایمان کا اعلان کیا، اپنے عمل سے اظہار کر دیا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، ہمارا کام، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا علم اور ہمارا سارا کام دنیا کا اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہے، تو یقیناً اس شخص نے اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کا ایمان اپنے رگ و ریشے کے اندر داخل کر لیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا، جو شخص بھی میرے کسی بھی ولی سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، اسے جو ہم نے فرض کیا ہے، اگر ہمارا بندہ ان فرائض کو صحیح معنی میں ادا کر رہا ہے تو میں اس کا ولی ہوں۔
میں اس کا ولی ہوں، میں اس کا دوست ہوں، ولایت ایسے ہی شخص کے لیے. تو ولایت دو ہو گئی، ایک ولایت خاصہ اور یہ اہل ایمان کو حاصل ہے، جس کے معنی تائید کے، نصرت کے، محبت کے. اللہ رب العالمین ہر وہ چیزیں اس کے لیے حوالے کر دیتا ہے جس کی اسے اس دنیا کے اندر ضرورت ہے. یہ ہے ولایت خاصہ، جس میں نصرت اور مدد اللہ کی آتی ہے، محبت اللہ رب العالمین کے ایسے شخص کے ساتھ نہ ہوتی ہے. اور ایک ہے ولایت عامہ. یہ اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کی نگرانی کر رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کے ساتھ اس کے زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کر رہا ہے. یہ اہل ایمان کے ساتھ خاص نہیں، اہل ایمان کے ساتھ یہ ولایت خاصہ ہے کہ اگر اللہ کے فرائض کو ادا کریں تو اللہ رب العالمین ہمارا ولی ہے، اور اگر نوافل کثرت کے ساتھ میں ادا کرنے لگے، سنن اور مستحبات کو اپنے دل و جان کے ساتھ چمٹا لیں، تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کے کان، ناک، آنکھ، ہاتھ، پیر، ان تمام چیزوں کی بھرپور تائید کرتا ہے، توفیق دے دیتا ہے کہ صحیح انداز کا کام اس پیر سے ہو، اس ہاتھ سے ہو، اس زبان سے ہو، اس دل کے اندر اگر کوئی فکر آئے، کوئی سوچ آئے کسی بھی انداز کا، تو وہ اللہ کو خوش کرنے والا ہو، وہ رب العالمین سے تقرب اور نزدیکی، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین سے حاصل کرنے کے راستے ہیں وہ اللہ سے قریب کرنے والا ہو. یقیناً یہ اسی وقت ہوگا جب بندہ اپنے رب کی عبادتوں کو صحیح انداز سے اس کو خوش کرنے کے لیے ادا کرے. اور اللہ رب العالمین اعلان کر دیتا ہے، اپنے جس بندے کو ولی بناتا ہے، جس بندے سے خوش ہوتا ہے، اس کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے. اللہ رب العالمین جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے خوش ہوں، اے جبریل تم اس سے خوش ہو جاؤ. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جس سے اللہ نے اپنی محبت کا اعلان کیا، اور آسمان میں اعلان کر دی جاتی ہے کہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس نے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو اس نے حاصل کر لیا ہے. اے اہل آسمان تم سارے کے سارے فلاں بندے کے ساتھ محبت کرو. اور پھر وہ قبولیت زمین میں ڈال دی جاتی ہے. روئے زمین پر پائے جانے والے سارے کے سارے لوگ ایسے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ در حقیقت صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر گویا کہ وہ معیار اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اپنے کسی بھی بندے سے محبت کرتا ہے، اس کی تائید اور اس کی نصرت کرتا ہے، اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. اور یہ اسی شکل میں ہے جب اللہ رب العالمین کے حکم کی بھرپور پابندی کی جائے. اللہ رب العالمین کے ساتھ ولایت کے تقاضے کیا ہیں؟ اگر ہم نے اپنے رب کو اپنا ولی بنا لیا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ ان چیزوں پر عمل کر کے انسان اپنے رب کو، جو اس نے ولایت لی ہے اپنے رب العالمین سے، ان تقاضوں کو حاصل کرتا، ان تقاضوں پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کا ولی وہ بن سکتا ہے اور اللہ رب العالمین کی مدد کو حاصل کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم نے ولایت کا جو رشتہ جوڑا ہے یہ اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب ہم توحید کو نافذ کریں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے حقوق کو اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ کو بھی دے رہا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اور پھر ایسا بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ نے جہنم کو اس کے لیے، جنت کو اس کے لیے حرام کر دیا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا. گویا کہ جب بندے نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس نے دو چیزوں کا اقرار کر لیا. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی ولایت صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنی ہے، الا اللہ. اور دوسری جس کا بیان آنے والا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی دنیا کے اندر پائے جانے والے ہیں لوگ، وہ کوئی بھی ہو، ان تمام حقوق میں سے کوئی بھی حق انہیں اگر دیا گیا تو اللہ کی ولایت نہیں مل سکتی ہے، بلکہ ان سارے لوگوں سے نفرت کی جائے جو اللہ کے حقوق کو اور
جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کیے ہیں ان چیزوں میں سے کسی چیز کو اگر غیر اللہ میں سے کسی کو بھی اگر دیا جائے اور اس سے بغض اور نفرت نہ کی جائے، اس سے اپنے آپ کو بری نہ کیا جائے، تو وہ شخص اللہ رب العالمین کا ولی نہیں ہو سکتا، ولایت ایسے بندے کو نہیں مل سکتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے محبت کی جائے جو اللہ رب العالمین کو پیاری ہے، جو اللہ رب العالمین کو بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ رب العالمین کے شعائر اور پہچان کو، عبادات کو جو شخص دل سے اس فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اللہ نے کتاب میں یہ چیز نازل کی ہے کہ جب بھی اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے اور تم انہیں سنو تو ہر وہ شخص جو اس کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اس کا احترام نہیں کر رہا ہے اللہ کی آیات اور شعائر کی، تو تم اس مجلس کو چھوڑ دو، اس سے الگ ہو جاؤ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اگر تم نہیں مانتے اور اپنی سلسلے کو برقرار رکھتے ہو تو اللہ رب العالمین یہ جان لو کہ تم بھی انہی کی طرح سے ہوگے، اور ایسے منافقین اور کافرین کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں، ان کے ساتھ مودت کا، رحمت کا تعلق اور برتاؤ رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، چاہے یہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر ایسا آپ کرنے میں کامیاب ہیں تو یقیناً آپ کے دلوں کے اندر ایمان اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دنیا میں تو انہیں اطمینان اور سکون اللہ دے گا، اور آخرت میں جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا تقاضا یہ بھی ہے، اللہ سے ولایت کا جب ہم نے دم بھرا، اس سے محبت اور تائید کا جب ہم نے دم بھرا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بھی محبت کی جائے اور اس سے خوشی کا اظہار کی جائے جس سے اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں آئی ہیں اور وہ ہے اللہ کا کلام، اس کے اندر ہر طرح کی شفا ہے، رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ یہ ہے خوشی کا وقت۔ ایسی چیزوں کے تعلق سے انسان اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے بنسبت اس چیز کے جو دنیاوی مال و متاع پا کر کے انسان خوش ہوتا ہے۔ یہ ہے وقت خوشی کا، اور یہ ہے اظہار اس خوشی کا اللہ رب العالمین کے کلام کو پا کر کے۔ اسی طریقے سے اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ اللہ کی ولایت کا تقاضا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے اس دین کو گلے لگاؤ، اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام کو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ ولایت کا تقاضا ہے۔ ایسے بندے نے ایمان کی حلاوت اور شیرینی کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر داخل کر لیا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس چیز کی تاکید کیا کرتے تھے، اور اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر اس چیز پر صبر سے کام لیا جائے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مصیبت کے طور پر نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہوگی اور انسان اس پر
صبر سے کام لے گا اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ ایک حدیث میں جو کہ صحیح بخاری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو سکھاتے ہوئے کہا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اور اس کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، سارے لوگ مل کر کے تمہیں دینا چاہیں نہیں دے سکتے۔ گویا کہ ہر اس چیز پر صبر کرنا جو ہمارے اوپر نازل ہو گئی ہے، اور اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی رہنا، جو کچھ اس نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ اللہ کی ولایت کا تقاضا ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سے محبت رکھنی ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اللہ سے بھی محبت، اللہ سے بھی ولایت، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ فما فرحنا بعد الاسلام بشیء، ہم اسلام لانے کے بعد کسی بھی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوئے جس قدر کہ ہم اس حدیث کو سن کر کے خوش ہوئے۔ اور سنو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا حشر انہی کے ساتھ کرے گا، گرچہ ہمارا عمل ان کے عمل سے کہیں نیچے ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی اس دعا کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا بھی حشر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمائے۔ گرچہ ہمارا عمل ان کے عمل سے کہیں نیچے ہے، لیکن اگر محبت یہ خالص ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں، ولایت کے جو تقاضے ہیں، بے شمار ہیں۔ 4 اہم چیزیں سرسری طور پر آپ کے سامنے ہیں۔ جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا اس کو بھرپور انداز سے تصدیق کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کو مانا اور اس کو مان لیا جائے اور تسلیم کیا جائے۔ جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی آپ کے طریقے پر کی جائے، ہمارا اپنا کوئی طریقہ نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے۔ یہ ہے صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ولایت۔ اگر اس اعتبار سے کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہے، ان چیزوں پر عمل کرے، تو یقیناً وہ اپنی ولایت میں سچا ہے۔ پچھلے گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ولایت اللہ سے کرنی ہے، پیارے رسول سے کرنی ہے، تمام مومنین سے کرنی ہے۔ تمام مومنین سے محبت، الفت اور باہمی رشتہ یہ ہر شخص کے ساتھ میں کرنی ہے، تو جا کر کے ولایت کا مفہوم صحیح معنی میں مکمل ہوگا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انصار سے صرف اور صرف مومن محبت کر سکتا ہے، اور ان سے اگر کوئی بغض اور نفرت رکھے گا تو منافق ہے۔ جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے، جو انصار سے بغض رکھے وہ اللہ سے بغض رکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری۔ تمام صحابہ سے محبت اسی انداز سے کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرو تو ایک مد جو 2.5 کلو ہے اس کا آدھا بھی ان کے درجے کو تم نہیں پا سکتے۔ اتنا خرچ کر کے بھی جو انہوں نے درجہ حاصل کیا ہے تم پورا احد پہاڑ خرچ کر کے نہیں پا سکتے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں، تمام مومنین کے ساتھ میں صحابہ کے علاوہ جتنے بھی مومنین گزر چکے ہیں، چاہے وہ اس امت سے پہلے کے مومنین ہوں یا اس امت کے بعد کے ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ان صحابہ کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو کہ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ایمان کے ساتھ، اور ہمارے دل میں کسی بھی طرح کا میل، بغض، نفرت نہ رکھ، اس کو پاک و صاف کر دے، ہر طرح کی غلاظتوں سے دور کر دے، تاکہ ہمارا دل اپنے مومن بھائیوں کے لیے آئینہ کی شکل میں ہو جائے، صاف و ستھرا ہو جائے، ہم ان کے لیے انہی چیزوں کو پسند کریں جو کہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی ثبوت پیش کر کے دنیا سے گئے۔
آپ نے مومنین سے کس قدر لگاؤ رکھا، کس قدر محبت رکھا۔ دوستوں اور بھائیوں، بے شمار آپ کے واقعات ہیں کہ اگر ان کی طرف ہم جائیں تو اس سے واضح ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں کس قدر ہمدردی تھی۔ اللہم امتی امتی، اے اللہ تو میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آپ کی یہ پکار ہوتی تھی، آپ رو پڑتے تھے، دعا کرتے کرتے رو پڑتے۔ اللہ رب العالمین جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتا کہ جائیے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے انا سنردیک فی امتک، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو راضی کریں گے اور آپ کی امتیوں کو ہم بخشیں گے۔ مومنین سے محبت کے جو تقاضے ہیں وہ بے شمار ہیں، ان میں اہم ترین یہ ہے کہ اپنے مسائل کو آدمی نیچے رکھے اور مومنین کی اہمیت اوپر رکھے، اپنے اوپر انہیں ترجیح دے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں حاجت ہوتی بھی ہے پھر بھی اس کے باوجود اپنے مومنین کی حاجت کو اپنے اوپر مقدم کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کیا یقیناً ہم ولایت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ان کی بھرپور مدد اور تائید کی جائے، ان تمام مومنین کی جو بھی اللہ کے راستے میں جنہوں نے ایمان کا دم بھرا، ایسے لوگوں کی بھرپور تائید کی جائے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جو مومنین کی صحیح معنی میں تائید کرتے ہیں، ان کی نصرت کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ اور ان کے علاوہ بقیہ وہ لوگ جنہوں نے یہ راستہ نہیں اختیار کیا وہ اپنے ایمان میں کچے ہیں۔ برا، یہ ہے ولایت۔ آج ہم ولایت کا حق کس انداز سے ادا کر رہے ہیں؟ ہم خود اپنے نفس پر غور کریں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ولایت کا دم بھرا، رسول کے ساتھ ولایت کا دم بھرا، مومنین کے ساتھ بھرا، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خود اس پر غور کریں۔ برا موضوع کا ایک دوسرا حصہ جسے ہم نے برا سے تعبیر کیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں الخروج من الشیء والمفارقۃ لہ، کسی چیز سے نکل جانا، علیحدہ ہو جانا، دور ہو جانا، بے تعلق ہو جانا، بیزار ہونا، نفرت دل کے اندر رکھنا، بغض رکھنا، یہ معنی ہے برا کا۔ کس سے برا رکھنا ہے؟ کون ہے برا کا مستحق؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ممتحنہ، اللہ رب العالمین تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے دوستی رکھنے کا جو تمہیں دین کی بنیاد پر تم سے قتال کر رہے ہیں۔ اگر جو شخص ان کے ساتھ میں اپنا دلی تعلق رکھے گا، ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو منع کیا، تم یہود اور نصارہ کو اپنا ولی اور دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے جو شخص ان کو اپنا دوست بنائے گا، ان سے تعلق رکھے گا، ان کے ساتھ رہے گا، وہ انہی میں سے ہوگا، اور اللہ رب العالمین ایسے ظالم لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی نہیں کرتا۔ دوستو، بے شمار آیات ہیں جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بے تعلقی کا اظہار کر رہا ہے جو اپنے تعلق کو کفار کے ساتھ میں، مشرکین کے ساتھ میں، منافقین کے ساتھ میں رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر صورتحال کچھ ایسی ہو کہ انسان بھنور میں پھنس گیا ہے، دل میں پختہ ایمان ہے، زبان سے کہہ کر کے اس بھنور سے نکل سکتا ہے، الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، ہاں ایسی شکل میں انسان ایسی گفتگو کر سکتا ہے کہ جس سے وہ اپنے جان کو ہلاکت سے بچا سکے۔ کفار اور مشرکین اور منافقین یا وہ لوگ جو ان کے راستے پر قائم ہیں، ان سے برات کرنا فرض ہے، ان سے برات کرنا فرض ہے۔ کسی بھی حال میں انسان کے لیے جائز اور درست نہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں تعلق رکھے ایمان کے ساتھ ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء گزر چکے، انہوں نے کھل کر کے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، ہم تم سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے بے تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے بھی ہم اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں جن کی تم عبادت اور بندگی کر رہے ہو، تم سے بھی اور تمہارے معبودان سے بھی، ان سب سے، اور ہم اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہارے حوالے سے دشمنی، بغض، نفرت ہمیشہ کے لیے اس چیز کا ہم اظہار کر رہے ہیں۔
یہاں تک کہ تم ایک اللہ کو مان لو، اس پر ایمان لے آؤ۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ جو ان کی طرف اپنی توجہ کو موڑتے ہیں، ان سے تعلق، دل کے اندر نرمی یا ایسا برتاؤ رکھتے ہیں جو ایمان کے منافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں جن کا تعلق ہے، در حقیقت وہ ایمان کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین سے بے تعلق ہیں۔ شیطان تو انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، شیطان تو انہیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں کفار اور مشرکین اور منافقین یا وہ لوگ جو ان کے نہج پر قائم ہیں ان کے ساتھ بغض اور نفرت اور بے تعلق ہونے کا کیوں ہمیں حکم دیا، اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان صحیح ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی برات کا اظہار نہ کر دیں تمام معبودان باطلہ سے، اور وہ لوگ جو ان کی پرستش کرنے والے ہیں، جتنے بھی کفار اور مشرکین ہیں، ہمارا ایمان ہی خطرے میں ہے، سلامت نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ شرط کیوں اللہ نے رکھا کہ ہم اس کا انکار کریں، ایسی چیزوں کا اقرار نہ کریں، ایسے کو اپنا دشمن بنائیں اور ان کے ساتھ بے تعلقی کا اظہار کریں؟ ایسا کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ ان کی دشمنی تو صرف اس بنیاد پر ہے کہ تم ایک رب پر ایمان لے آئے ہو، ایک اللہ پر ایمان لائے ہو، تم اس کے سامنے جھکتے ہو اور اللہ کے علاوہ کے سامنے نہیں جھکتے ہو۔ اسی طریقے سے دشمنی کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یخرجون الرسول وإياكم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ تمہیں اپنے گھر سے، تمہارے گھر سے بے گھر اس لیے کر رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لانے کا ثبوت دے رہے ہو۔ ایسے میں وہ شخص جو کہ کفار اور مشرکین کے نرغے میں آ گیا اور وہ ان کی دشمنی اتر آئی اور انہوں نے اپنی دشمنی ان کے سامنے ظاہر کی، اور یہ اس کے اسباب ہیں کہ ایمان لانے کی وجہ سے انہوں نے ان کا اپنا دشمن بنایا، تو یقیناً ایسے لوگوں کو ہم بھی اپنا دشمن بنائیں، ان کا دین الگ ہے اور ہمارا دین الگ ہے، ایسے لوگوں سے ہم بے تعلق۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اس دشمنی کا اظہار بھی کیا ہے اور اپنے عزائم کا ارادوں کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، ان لوگوں کی تو چاہت یہ ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، پلٹ جاؤ ایسے ہی کفر کی طرف جیسے کہ وہ لوگ کفر کے راستے پر ہیں، تاکہ تم سب کے سب برابر ہو جاؤ۔ یہ ان کے عزائم ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کرتے رہیں جہاں بھی موقع ملے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، جب تک تم اپنے دین سے پھر نہ جاؤ اس وقت تک تم سے لڑتے ہی رہیں گے۔ اور یہ لڑائی دونوں طرح کی ہوگی، ایک لڑائی زمینی ہے اور ایک لڑائی فکری ہے، عقیدے کی ہے۔ دونوں لڑائیاں ہمیشہ جاری رہیں گی یہاں تک کہ تم پلٹ جاؤ۔ اور دشمنی کا اظہار، غضب کا اظہار موقع بموقع ہمیشہ وہ کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں، تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو منہ جیسی بات بولتے، تنہائی میں جاتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلی کو چبا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مر جاؤ اپنے غصے سے، موتوا بغیظکم، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے ارادوں سے خوب واقف ہے، ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسے لوگوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ جو ایمان والے نہیں ہیں۔ لا یاتونکم خبالا، وہ تمہارے ساتھ غداری ہی کا ہمیشہ ثبوت دیں گے اور وہ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ تم پریشانی ہی میں پھنستے رہو۔ اور ان کے منہ سے جو کچھ بھی نفرت کی چیزیں نکل رہی ہیں یہ بہت تھوڑی ہیں، جو دلوں میں بھری ہوئی ہیں بغض اور نفرت ان کے دلوں کے اندر ایمان والوں کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے تمہارے سامنے کھول کھول کر کے ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے تاکہ تمہیں عقل آ سکے، تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے۔ اسی طریقے سے وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اس اسلام ہی کو جڑ سے اکھاڑ دیں،
چنانچہ اللہ نے فرمایا وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اسلام کے چراغ ہی کو گل کر دینا چاہتے ہیں. جن کے یہ مقاصد ہوں، جن کے یہ عزائم ہوں، مسلمانوں کے حوالے سے یہ ہوں، تم ان کے ساتھ دوستی، تم ان کے ساتھ میل جوڑ، تمہارا یہ طور طریقہ یقیناً نامناسب ہے، تمہارے ایمان کے خلاف ہے. پھر کفار کے ساتھ براءت کا اظہار ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم ان کی اطاعت نہ کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کی جائے اور چھوڑ دیں، آپ پرواہ ہی نہ کریں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو رب نے حکم دیا ہے اس کو پابندی سے کرتے جائیں. اللہ تمہارے لیے کارساز ہے. ان کی صحبت، ان کی مجلس اور ان کو ہمراز بنانے کی نفی، دور رہیں ان سے، اس لیے کہ وہ تمہیں ہمیشہ تکلیف میں ڈالنے کی کوششیں ہی کرتے رہیں گے، جیسا کہ آیت کریمہ گزر گئی. ان کی مشابہت نہ اختیار کی جائے، عقیدے میں، اخلاق میں، عبادات میں، کردار میں، اپنی زندگی کے تمام موڑ کے اندر ان کی ترقی کو دیکھتے ہوئے ان کی مشابہت انسان اختیار اگر کرتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرنے کی سوچے گا وہ انہی میں سے اس کا حشر ہوگا. عزت ان کے راستے میں نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، تمام مومنین کے لیے ہے. ان کے پاس عزت مل سکتی ہے، اس راستے میں عزت مل سکتی ہے جو راستہ اللہ نے تمہارے لیے کھینچ دیا ہے. اللہ دینے والا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہم عزت ان کے راستے میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ان کے اخلاق میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ان کے کردار میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کے ان اعمال میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کی مشابہت اختیار کرنے میں ہے؟ یقیناً نہیں مل سکتا. ہمیں دھوکہ کیوں ہو رہا ہے ان کی دنیوی زندگی کی ترقی کو دیکھ کر کے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تم اپنی للچائی ہوئی نگاہ کو ان کی طرف مت بڑھاؤ. یہ تو دنیا کی چند چیزیں ہیں جو ہم دے رہے ہیں تاکہ انہیں فتنے میں مبتلا کر سکیں. جو کچھ بھی وہ نیکیاں کریں یہیں پر انہیں سب کچھ مل جائے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ آخرت میں ملے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. لیکن کیا تمام کفار اور مشرکین کے ساتھ یہ طور طریقہ یہ سلوک ہو؟ نہیں، بلکہ اس کے کچھ ضوابط ہیں. وہ ضوابط کیا ہیں؟ کفار میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ ہم اس طرح سے دنیاوی تعلق رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، خیر کیا جا سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے قتال نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ان کی پشت پناہی نہیں کرتے ہیں جو ان کی تکلیف کے درپے ہوں، جیسا کہ سورہ ممتحنہ کی آیت میں گزری. اسی طریقے سے ہر وہ شخص جو کہ کافر اور مشرک ہے لیکن وہ مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا رہا ہے جس سے اسے تکلیف گزرے، ایسے لوگوں کے ساتھ میں نیکی کا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا کہ اگر تمہارے یہ دونوں ماں باپ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وہ شرک کی طرف لے جانا چاہتے ہیں مت مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ خیر کا سلوک کرو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئی شرک کی حالت میں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا سلیو. آپ نے اپنے درع کو، اپنے اس چیز کو جو جنگ میں استعمال کرتے تھے، آپ نے یہودی کے پاس رہن میں رکھا اور اس کے بدلے میں آپ نے کچھ سامان لیا. اور ہجرت کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کو اپنا رہنما بنایا، جو راستوں سے واقف تھا، عبداللہ بن اریقط، وہ مسلم نہیں تھا، وہ کافر تھا. تو ہر وہ شخص جس کے شر سے بچا جا سکتا ہے، خیر کی امید کی جا سکتی ہے، ایسے سے تعامل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے کفار اور مشرکین کے ساتھ معاہدات بھی کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ، چاہے وہ بنو قریظہ ہوں، بنو قینقاع وغیرہ، سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے معاہدات کیے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. ہمیں عدل سے کام لینا ہے، انصاف سے کام لینا ہے. عبداللہ بن رواحہ جب خیبر گئے
تاکہ وہاں یہودیوں کے ساتھ میں وہ معاملہ کر سکیں جو معاملہ ان کے ساتھ جاری اور ساری تھا. کہاں ہمارے دل میں دشمنی بھری، لیکن ہم تمہارے ساتھ انصاف کریں گے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں، کفار اور مشرکین کے ساتھ میں صلح بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا وغیرہ وغیرہ. گویا کہ اگر ان کی جانب سے انسان مامون ہو تو ایسے میں ان کے ساتھ میں یہ اس طرح کے مواقع آ سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے. اور دلی دوستی اور دلی تعلق یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے خاص ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کو جس انداز سے اس میدان میں آگے بڑھائیں، ضرورت ہے کہ ہم توحید کی بیس پر اور اس ایمان کے بیس پر جو آپ نے سنا اپنے بچوں کی تربیت کریں. ایسی چیزیں انہیں دیں، ایسے وہ ایمانیات دیں کہ جس کا اثر ان کی زندگی کے موڑ موڑ پر ہو. جیسا کہ ہم نے ایک اثر دیکھا کہ ایک شخص جو کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں وہ موجود تھے، عاصم بن علی رحمہ اللہ، اور انہوں نے امام احمد بن حنبل کی مدد کرنی چاہیے. ایسے موقع پر انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹیوں نے ان کے پاس خط لکھا جس کا خلاصہ تھا، وہ بچیاں تھیں، اور اس کا خلاصہ آپ دیکھیں کہ کس اعتبار سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے جو تربیت بچپن میں کی جاتی ہے. اے میرے ابو، ہمارے پاس یہ خبر آئی ہے کہ اس آدمی نے یعنی مامون نے تمہیں آپ امام احمد بن حنبل کو پکڑا ہے اور انہیں کوڑوں سے مارا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اور وہ مخلوق کہلوانا چاہتے ہیں اللہ کا کلام ہے. فاتق اللہ، اے میرے ابو آپ اللہ سے ڈریں. ولا تجبہ ان سألک، اور اگر آپ سے یہ لوگ بھی کچھ چاہتے ہوں کہ آپ سے بھی کہلوا لیں کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے تو مت مانیں ان کی بات کو. فواللہ، اللہ کی قسم، ہمارے پاس یہ خبر آئے کہ آپ دنیا سے جا چکے ہیں. کفار اور مشرکین نے نہیں بلکہ مامون نے جو وقت کے حاکم ہیں انہوں نے اس بیس پر آپ کو مار مار کر کے آپ کی جان لے لی ہے. بہتر ہے یہ خبر آنا ہمارے پاس اس کے بنسبت کہ ہمارے پاس یہ خبر آئے کہ آپ نے وہ کفریہ کلمہ اپنی زبان سے کہا کہ قرآن مخلوق ہے. یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں لیکن کلمہ شہادت اور کلمہ حق اور وہ عقیدہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس پر آپ برقرار رہیں. دوستوں اور بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہی تعلیم دیں، یہی تربیت دیں تاکہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں بھی رہیں، جس میدان میں بھی رہیں، جس موقع پر بھی رہیں، وہ ثابت رہیں، ثابت قدم رہیں، مضبوط رہیں. کبھی ہوائیں، آندھیاں، طوفان انہیں اس جگہ سے ہٹا نہ سکیں، انہیں گمراہ نہ کر سکیں. جیسا کہ آج کے دور میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں اور بیویوں اور تمام رشتہ داروں، تمام مؤمنین کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.